جنگ بندی ختم، ایران اور امریکہ پھر آمنے سامنے۔ ایران کا بڑا دعویٰ، امریکی اڈوں پر جوابی حملے۔ امریکہ کے 80 سے زائد حملے، خطے میں کشیدگی ایک بار پھر عروج پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ دوستو، ایران اور امریکہ کے درمیان گزشتہ ماہ ہونے والی جنگ بندی اب تقریباً ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ دونوں ملک ایک بار پھر ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں، جبکہ بیانات بھی پہلے سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران کے رد عمل کی۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے امریکی حملوں کے جواب میں بحرین اور کویت میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب یعنی IRGC، جسے کہتے ہیں اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس، IRGC کے مطابق 85 فوجی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ یہ ایران کا پلٹ وار ہے۔ دوسری جانب بحرین اور کویت نے تصدیق کی ہے کہ فضائی دفاعی نظام یعنی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اسے فعال کر دیا گیا ہے۔ بحرین میں خطرے کے سائرن بجائے گئے اور شہریوں کو محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت دی گئی، جبکہ کویت نے بھی کہا کہ اس کے دفاعی نظام نے آنے والے خطرات کا مقابلہ کیا۔ اب آتے ہیں اس کارروائی پر، جس کے بعد یہ صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔ امریکہ نے ایران کے جنوبی علاقوں پر 80 سے زائد ایئر اسٹرائکس کیے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق ان حملوں میں ایران کے فضائی دفاعی نظام یعنی ایئر ڈیفنس سسٹم، کمانڈ اینڈ کنٹرول براکز، ساحلی ریڈار، اینٹی شپ میزائل سسٹم اور پاسداران انقلاب یعنی IRGC سے منسلک درجنوں چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا مقصد ایران کی اس صلاحیت کو کمزور کرنا تھا جس کے ذریعے وہ خلیج میں یعنی جو کھاڑی دیش ہم کہہ سکتے ہیں پرشین گلف میں تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس کارروائی سے پہلے ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے 3 تجارتی ٹینکروں پر حملے کیے تھے، جبکہ ایران اس بات سے انکار کرتا رہا ہے۔ جو امریکہ کا کہنا ہے اس کے مطابق، جن میں قطر کے مائع قدرتی گیس یعنی LNG بردار جہاز بھی شامل تھا۔ برطانیہ کے میری ٹائم ادارے نے بھی ایک ٹینکر پر حملے کی اطلاع دی۔ قطر، جو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں ڈائیلاگ میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، میڈیشن کا کردار ادا کر رہا تھا، اس حملے کی مذمت کر چکا ہے۔ قطر نے اسے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا، لیکن ایران کا موقف مختلف ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ امریکہ نے گزشتہ ماہ ہونے والے مفاہمتی معاہدے یعنی MOU یعنی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی کئی بار خلاف ورزی کی ہے۔ ایران کے مطابق اسٹریٹ آف ہرمز میں نئے بحری راستے بنانے کی کوشش، اسرائیل کی لبنان میں کارروائیوں کی حمایت اور ایرانی تیل پر دوبارہ پابندیاں عائد کرنا بھی اسی معاہدے کی خلاف ورزیاں ہیں۔ اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ان کے نزدیک جنگ بندی اب ختم ہو چکی ہے۔ یہ بہت قابل غور بات ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک جنگ بندی اب ختم ہو چکی ہے، یعنی سیز فائر اب ختم ہو چکی ہے۔ اس کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے۔ انہوں نے ایران کی قیادت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات جاری رہ سکتے ہیں لیکن انہیں کامیابی کی کوئی امید نہیں ہے۔ یعنی یہاں بھی ڈونلڈ ٹرمپ ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، کرنا کچھ چاہتے ہیں کہنا کچھ چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا دیکھا جا چکا، اور ایران بار بار یہی بات کہتا رہا ہے کہ امریکہ دراصل اپنی باتوں پر ٹکا نہیں رہتا۔ اس نے بار بار خلاف ورزیاں کی ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اسرائیل کرتا رہا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ ہونے والے مفاہمتی معاہدے کا مقصد 60 دن کی بات چیت کے ذریعے مستقل جنگ بندی اور ایران کے جوہری پروگرام سمیت دیگر اختلافات کا حل تلاش کرنا تھا، لیکن تازہ حملوں اور سخت بیانات کے بعد یہ عمل شدید خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ اب پوری دنیا کی نظریں اس بات پر ہیں کہ آیا دونوں ملک یعنی امریکہ اور ایران کشیدگی کم کرنے کی طرف جائیں گے یا تنازع مزید پھیل کر پورے خطے کے امن، عالمی تجارت یعنی جو ورلڈ ٹریڈ ہے، خاص طور سے جو انرجی مارکیٹ ہے اس میں، اور تیل کی ترسیل کو کیا یہ متاثر کرے گا؟ یہ کافی اہم ہوگا دیکھنا، کیونکہ فی الحال تو یہ ہو رہا ہے کہ US نے اسپیشلی جو ایران کے دکشنی علاقوں میں یعنی صدرن علاقے میں جو اسٹرائک کیا ہے، جس میں US کا کہنا ہے کہ ہم نے قریب 80 مسامات کو ہٹ کیے ہیں، فوراً IRGC نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، کیونکہ امریکہ نے MOU کی یا جو سیز فائر تھا اس کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ اور اس کے جواب میں ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے تقریباً 85 امریکن جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں
جو امریکن ٹارگٹس ہیں خلیج میں، خلیج ممالک میں، اس سے نشانہ بنایا ہے. یعنی ایک طرف دعوے ہیں، دوسری طرف جوابی دعویٰ ہے. ظاہر ہے کہ نقصانات بھی ہوئے ہیں، اسی بیچ خبریں آ گئی ہیں کہ کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں ایران میں. لیکن اب یہ آگے کہاں تک بڑھتا ہے اس پر لگاتار ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. آپ بنے رہیں نیوز 18 کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر. آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا، آپ اپنے تاثرات ہمیں شیئر کر سکتے ہیں.